رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ایک کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میٹھی سی دھمکی دی ہے، ذرا سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کیبنیٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہو۔ جی رانا صاحب، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وزارت چھوڑ دیں گے اپنی؟ نہیں، ایسا خطرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ سیلاب زدگان سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیلاب زدگان سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور دوسرا جو ڈیجیٹل سروے ہے، سینسس، دیکھیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ دوسرے صوبوں کا بہت جو ہے وہ زوردار مطالبہ ہے۔ اگر آپ نے یہ الیکشن اس طرح سے، جس طرح سے عمران خان کروانا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس طرح سے کروائے، یہ اس ملک کو مستقل طور پہ ڈیسٹیبل کر دیں گے، یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کا شکار کر دیں گے۔ یہ سینسس ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیٹیں تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کسی صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو بڑھیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 2 اسمبلیوں کا پھر 3 کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینسس جو ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ 30 اپریل تک، 30 میرا خیال 30 مارچ تک۔ 30 مارچ تک۔ تو اگر 30 مارچ تک سینسس مکمل ہو جاتا ہے تو صدر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو آپ پنجاب میں الیکشن کروا دیں، تو آپ 30 اپریل نہیں، اگر 30 مارچ کو سینسس مکمل ہو کے نوٹیفائی ہو گیا، آفٹر دیٹ نوٹیفیکیشن کانسٹیٹیوشنلی آپ الیکشن جو ہے وہ اگلے 4 ماہ سے پہلے نہیں کروا سکتے۔ اچھا، وہ 4 ماہ جو ہیں آپ کو بائی آل مینز اس سینسس کے مطابق آپ کو حلقہ بندی کرنی پڑے گی، اور اس حلقہ بندی کے بعد آپ الیکشن کروائیں۔ تو جولائی اگست 2023 میں تو الیکشن ہو سکتا نا؟ 4 ماہ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 31 جولائی تک تو نہیں ہو سکے، حلقہ بندی ہوگی، 31 جولائی سے آگے 90 دن میں ہو جائیں گے۔ تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا؟ وہ تو اب بھی نہیں ہو رہا، یہ 30 اپریل جو ہے 90 دن کے اندر ہے۔ اچھا، 30 اپریل بتائیں نا، یہ 90 دن کے اندر ہے۔ نہیں تو پھر 90 دن سے باہر تو آپ نکل گئے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد آپ اگست ستمبر میں جا کے کرائیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں تو بات سینسس کی کر رہا ہوں کہ سینسس اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ اپنا اس کیبنٹ اور اس اپنا CCI کی جو کمیٹی آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، جس کو ہیڈ کیا تھا عمران خان نے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے اس ڈیجیٹل سینسس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ تو مجھے یاد ہے۔ تو لیکن ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی بھی تو ایک اہمیت ہے۔ تو رانا صاحب، یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے؟ نہیں، تو وزیر اعظم نے کب کہا ہے کہ الیکشن کروانا میری ذمہ داری ہے؟ الیکشن کروانا جو ہے وہ تو چیف الیکشن کمیشنر کی یا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر آئین کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں جو آپ کی اور میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، وہ پورے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کی اگر جو ضد کے اوپر چلے نا تو یہ ملک تباہ ہو جائے۔ تو ان کو یہ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اس ملک میں جنرل الیکشن۔ اچھا، اب سنیں شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے، بابر اعوان کیا کہہ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونے چاہیے، سب کہہ رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، ان کو بھی پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جی میں تو سمجھ رہا تھا ان کو عقل آ جائے گی۔ وہ بھائی تمہیں بھی تو عقل آنی چاہیے نا۔ تو یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں ساری خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ، تو عوام کی اکثریت کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن نہیں کرانے؟ بھائی میں نے تو آئینی پوزیشن بیان کی ہے، آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ گئی۔ اب جب آپ عوام کو اس دن سمجھ آ گئی جس دن عمران خان نے کہا کہ
کہ دیکھیں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہونے چاہیے. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے. آپ نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. ٹھیک ہے، آپ تو آئینی پوزیشن بیان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اتوار کو جائیں گے نا فیصل آباد اپنے حلقے میں، تو میں آپ کو ابھی یقین سے کہتا ہوں، آپ کو ایک نہیں کئی لوگ کہیں گے رانا صاحب آپ کی ہم نے وہ گفتگو سنی تھی کیپٹل ٹاک میں، سمجھ آ گئی ہمیں، تو اسی الیکشن نہیں کرانے ہیں. دیکھ لینا تو لوگ الیکشن تو ہونے ہی نہیں نا. دیکھو نا گل ہے کہ الیکشن اگر 30 اپریل نو نہیں ہوتے 30 سپٹمبر نو ہو جان گے، 30 اگست نو ہو جان گے. اچھا یعنی اب دیکھیں نا، اب الیکشن جو ہے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے آگے، اس سے زیادہ تو معاملہ ہے نہیں. اور الیکشن جو ہے الیکشن ایئر ہوتا ہے. ہاں، پورا 1 سال آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. 2023 ہم تو الیکشن میں جا چکے ہیں. 2023 الیکشن ایئر ہے نا. بالکل. تو ستمبر اکتوبر میں تو کرا دیں گے نا. ہم الیکشن میں جا چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ جتنے ڈویژن جو ہیں وہ کیے ہیں اپنا مریم نواز صاحبہ نے، میں ساتھ رہا ہوں، ہم نے جو 5 گھنٹے کی پارلیمنٹیرین سے میٹنگ کی ہے، کیا ہم نے وہاں پہ اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اور چیز کوئی تو نہ بیچی، یہی دیکھا ہے کہ کیسے الیکشن لڑنا ہے، کس نے لڑنا ہے اور کیوں کر لڑنا ہے. جب آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، آپ نے جلسے بھی کیے، تو وہاں پہ جب مریم صاحبہ کہتی ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو مدت دی ہے اس میں تو الیکشن نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں، اس میں دیکھیں مدت دی ہے آئین کے مطابق، آئینی تقاضوں کے مطابق جو بنتا ہے وہی ہوگا. اگر آئینی تقاضوں کا کچھ ادروائز ڈیمانڈ ہے تو اس کے اوپر بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن دس از الیکشن ایئر. تو آپ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی تیاری؟ نہیں، میں انہیں یہی پیغام دوں گا، اور ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ بھرپور تیاری کریں. ہر دن جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ الیکشن میں ہیں اور الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کریں. اس فتنے کو ہم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا ہے، پھر یہ ملک بچے گا، ورنہ یہ ملک نہیں بچے گا. ووٹ کی طاقت سے آپ کیسے مائنس کریں گے؟ وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا پہلے اس کو بھی نااہل کرو. وہ اگر ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ اب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتوں نے کرنا ہے نااہل کر دیں. تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے عمران خان نااہل ہو تو آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں؟ نہیں، الیکشن تو جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن تو اسی سیکوینس میں ہو جانا ہے. اچھا، ستمبر اکتوبر میں؟ نہیں، سپٹمبر اکتوبر میں نہیں کہتا یہ ایسے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مرحلے ہیں، آئین کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ الیکشن ہونے نہیں ہیں. ایک ایم این اے ہیں بڑے محترم ہیں ہمارے، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، انہوں نے ایک دن یہاں بیٹھ کے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگست میں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی کہ اس اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کیا جائے، اور 6 ماہ کا اضافہ ہو جائے گا، اور الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوگا. بہرحال یہ ان کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، مجھے اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں. آپ اس آئیڈیا کو اپروو کرتے ہیں؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ اسمبلی کی مدت بڑھانے کو میں سپورٹ نہیں کرتا. بہت زبردست بات کر دی رانا صاحب نے، کیونکہ آئین بھی یہی کہتا ہے. تو رانا صاحب جو ہیں وہ کم از کم اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی مدت میں اضافہ جو ہے یہ مناسب نہیں.